آیا رونے لگے. فرماتے ہیں زندگی میں جب کبھی تم پہ کچھ مصائب آ جائیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, تمہارا بھائی علی بن عیسیٰ زندہ ہے, اس کے پاس آ جانا. اللہ اکبر. اب یہ پیسے لے کے عدلیہ پہنچے اور وہ شخص بھی موجود ہو گیا. فوراً یہ اندر داخل ہوتے ہیں, 3000 درہم قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں. قاضی صاحب بھی حیران اور جس کو پیسے دینا ہے وہ بھی حیران, کیونکہ ماحول مندی کا چل رہا تھا, کرب کی کیفیت تھی. اب یہاں پر یہ 3000 درہم لے کے پہنچ گیا تو یہ 3000 درہم اس کے پاس آئے کہاں سے؟ اس کے پاس 3000 درہم آئے کہاں سے؟ تو فوراً سے قاضی صاحب نے سوال کیا, بھئی یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ بولے دیکھیے اب ان کا قرضہ ادا کرنا تھا, میں قرضہ لے کے آیا ہوں, اب ان کے پیسے لے لیجیے. فرماتے ہیں کہیں تم نے کوئی چوری چکاری تو نہیں کی؟ فرمایا کوئی چوری چکاری نہیں کی. اچھا کسی کا مال تو لے کے نہیں آ گئے قرض میں؟ بولے نہیں یہ بھی نہیں. پھر کیا کیا؟ تب سارا ماجرا قاضی صاحب کو سناتے ہیں کہ جب میں عدلیہ سے نکلا, قسم پرسی میں تھا, پریشانی میں تھا, اور اس پریشانی کے عالم میں آپ نے 30 دن کا ٹائم دیا, باہر نکلا, کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا کہ درود پاک جو کوئی پڑھتے ہیں اللہ ان کے مسائل کا حل فرما دیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں گھر کی طرف نہیں جاؤں گا بلکہ مسجد میں چلا جاؤں گا. مسجد میں جا کے درود پڑھتا رہا, اور ان درودوں کی برکت سے رب تعالیٰ نے ایسے کرم کے فیصلے فرمائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں, اور سرکار پاک علیہ السلام نے علی بن عیسیٰ سے کہا سارے معمولات سنائیں. اب جیسی ساری باتیں سنائی, اب وہ جو قاضی صاحب تھے وہ عالم وجد میں آ گئے. کہتے ہیں کہ عدلیہ کو ہم یہی روکتے ہیں, میں ابھی آ رہا ہوں. گھر گئے, 3000 درہم لے کے آتے ہیں, اور اس کے بعد میں کہتے ہیں علی بن عیسیٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے؟ میں نہیں ہوتا, میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. فرماتے ہیں تیرا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. 3000 درہم سامنے رکھ دی. اللہ اکبر. اب جیسے وہ پیسے سامنے رکھے, اور وہ جو سامنے جس کو مطلوب تھا, جس کو قرضہ دینا تھا, وہ بھی سامنے موجود تھا. وہ کہتا ہے قاضی صاحب دباغ قلم دیجئے اور ایک کاغذ عطا کیجئے, میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میں اس کا قرضہ معاف کرتا ہوں. بولے کیا؟ بولے آپ غلام ہو سکتے ہیں, علی بن عیسیٰ غلام ہو سکتا ہے, میں کیا آقا کا غلام نہیں, میں اس کا قرضہ معاف کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو ایک درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کرم کے, ایسے رفعت کے فیصلے فرمائے. تو ہم کو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں میں اور میرے ملائک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی بھیجو درود السلام. اللہ اکبر. تو لہذا باواز بلند ہونا, در و دیوار کو گواہ کرنا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے ہیں. وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اللہ اکبر. اپنے حبیب کو رب تعالیٰ نے کیا بنایا؟ رحمت للعالمین بنایا. خود کون ہے؟ رب العالمین. اور اپنے حبیب کو کیا بنایا؟ رحمت للعالمین. اللہ اکبر. تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کیسا بھیجا؟ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور ان کے کردار, ان کے اخلاق. مائک ہلٹن نامی ایک شخص ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھ رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ کیسے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. مائک ہلٹن لکھتا ہے اپنی کتاب میں, وہ مسیحی ہے, عیسائی ہے, اور اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک میں مسیح ہوں. وہ رائٹر ہے, کتاب لکھتا ہے تو اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں ایک مسیح ہوں, اور میں دنیا کے اندر سب میں بہترین کس کے کردار ہیں اس پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ میں ایک مسیح ہوں, حضرت عیسیٰ سے میرا تعلق ہے, مگر میرا قلم مجبور ہے, مجھے لکھنا پڑ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق کسی کے نہیں. اول نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار. اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں,
کہ سرکار کے کردار کے لوہے کو تو زمانہ مانتا ہے. آج آپ اے آئی کا زمانہ ہے, اے آئی سے سوال کر لیجئے سب میں بہترین انسان کون ہے, فوراً سے آواز آئے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور ذات کیسی ہے سرکار کی, ہر شے کے لیے رحمت ہے, ہر شے کے لیے رحمت, ہر چیز کے واسطے. ماں کے بھی لیے رحمت ہے, مکے والوں کے لیے بھی رحمت ہے, اور جو قبیلے میں سرکار کی جو ہے پرورش ہوئی وہ قبیلے والوں کے لیے بھی رحمت ہے. ہر شے کے لیے, ہر چیز کے لیے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ رحمت ہے. حضرت آمنہ, اور دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادتہ سے پہلے حضرت عبداللہ کو ایک راہبہ تھی. اب وہ راہبہ کیا کرتی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتی تھی, سرکار آنے والے ہیں, اس کو معلوم تھا. تو حضرت عبداللہ جب کبھی دکھ جاتے تو کہتی عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو, مجھ سے شادی کر لو. حضرت عبداللہ اس کی بات نہیں سنتے, چلے جاتے. ہر ہمیشہ جب کبھی حضرت عبداللہ نظر آتے تو وہ گلی سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا. وہ کہتی کہ مجھ سے شادی کر لو, مجھ سے شادی کر لو, مجھ سے شادی کر لو. پھر حضرت آمنہ سے رشتہ ہوا, شادی ہوئی. اب شادی ہونے کے بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہو گیا. حضرت آمنہ کی کوکھ میں جب منتقل ہو گیا تب اس کے بعد حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک راہبہ ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے, بار بار مجھ سے سوال کرتی ہے, اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں. تو حضرت آمنہ فرماتی ہے ٹھیک ہے, کوئی جو ہے اس میں گلا نہیں ہے, آپ بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں شادی. اب وہی راہبہ ہے جو ہمیشہ حضرت عبداللہ کے پیچھے پیچھے رہا کرتی تھی, ہمیشہ بولتی تھی مجھ سے شادی کر لو, مجھ سے شادی کر لو, مجھ سے شادی کر لو. اب کیا کیفیت ہے, راہبہ وہی ہے, ہمیشہ شادی کے لیے حضرت عبداللہ کے پیچھے پڑی رہتی. اب حضرت عبداللہ جو ہے پہلی مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا, پہلی مرتبہ باہر نکلے, راہبہ نظر آ گئی. اب راہبہ کے سامنے جاتے ہیں تو اب وہ راہبہ دیکھ کے انجان مار کے جا رہی ہے, انجان مار کے جا رہی ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے راہبہ, ہمیشہ تم مجھ سے کہا کرتی تھی, تم مجھ سے کہا کرتی تھی کہ شادی کر لو, نکاح کر لو, نکاح کر لو. آج میں تیار ہو کے آؤں کہ اب تجھ سے نکاح کر لوں گا, چل میں تیار ہوں. اب وہ ایک بات نہیں کر رہی, بس چلی جا رہی ہے, چلی جا رہی ہے. حضرت عبداللہ پیچھے پہ جا رہے ہیں, اے راہبہ ہمیشہ تو تم میرے پیچھے پڑی رہتی, اور جبکہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, اور تو بھاگی جا رہی ہے, بھاگی جا رہی ہے, بھاگی جا رہی ہے. جواب میں راہبہ پلٹ کے کہتی ہے او عبداللہ, تم سے جو نکاح کرنا تھا اصل مقصد یہ تھا, یہ جو تمہاری پیشانی میں نور تھا نا وہ اپنے اندر منتقل کرنا چاہتی تھی. میرا مقصد تو وہ تھا, مگر وہ نور آمنہ کے اندر منتقل ہو چکا ہے. اب تم سے شادی کر کے میں کیا کروں. اللہ اکبر. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے نور, ایسے شان والے. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادتہ سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اب حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہو گیا, اللہ اکبر, حضرت آمنہ پہ بڑی تکلیفیں گزری, بے انتہا غم میں مبتلا تھی حضرت آمنہ. سرکار پاک علیہ السلام حضرت آمنہ فرماتی ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے, فرماتی ہیں مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا. رحمت للعالمین پیٹ میں ہے, کہاں سے بوجھ محسوس ہوگا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام عورتوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں, جیسے کوئی حاملہ عورت ہوتی ہے تو ہمیشہ شکایت کرتی ہے کہ میرے پاؤں میں درد ہے, میرے سر میں درد ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, میرے ہاتھ میں درد ہے, مجھ سے کام نہیں ہو رہا, اس کو دھڑکا ہوتا ہے, رونا آتا ہے, کئی قسم کی باتیں عورت کے ساتھ ہوتی ہیں. مگر حضرت آمنہ فرماتی ہیں ان باتوں میں سے مجھے کوئی بات نہیں ہوتی تھی. اور کیا ہوتا ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادتہ, جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے تو دنیاوی اصول ہے, مانے فطری بات ہے کہ ایام رک جاتے ہیں عورت کے. مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے تو آپ کے ایام بھی نہیں رکے تھے. اللہ اکبر.
یہ شان والے نبی تھے. اور پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی میں چلتی، جب کبھی کوئی وزن چیز لے کے چلتی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ کوئی میرے ساتھ پکڑ کر چل رہا ہے، کوئی ساتھ پکڑ کر چل رہا ہے. فرماتی ہے جب کبھی میں باولی پہ چلے جاتی پانی لینے کے لیے تو خود بخود پانی اوپر آ جاتا، میں آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے پانی کو گھڑے میں لے لیتی، اور جب واپس آتی گھڑا لے کے تو ساتھ کوئی چل کے میرے ساتھ لے کر آ رہا ہے، ایسا میں محسوس کرتی. اور پھر فرماتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نکیلا پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پتھر مجھے پاؤں کو آر پار کر دے گا. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے پاؤں رکھ دیا اور یہ احساس ہوا کہ غالباً یہ چھپا ہوگا. جب میں نے پاؤں اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ پتھر موم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کے لیے بھی رحمت ہے، اپنی امی کے لیے ولادت باسعادتہ کی گھڑیاں آئی. تو آج ہمارے وارث قادری صاحب نے، امین پاشا، یہاں پر کچھ لائٹس بھی لگائے ہیں، خمخمے لگائے ہیں، قابل مبارکباد ہے. تو اللہ نے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آسمان پہ اتنے ستارے سجا دے گئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے ستارے ہمارے گھر پہ لگا دیے گئے ہیں. حضرت آمنہ فرماتے ہیں چاند کو لا کر ہمارے آنگن میں رکھ دیا ہے، ایسا روشن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اللہ اکبر. اب ولادت باسعادتہ کی گھڑیاں آئی تو فرماتے ہیں جبریل امین آسمان سے 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک بیت المقدس پہ لگایا، ایک مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا، اور ایک کعبۃ اللہ شریف پہ لگایا. اللہ اکبر. یہ معاملات، یہ کیفیات، یہ سارے معاملات ہوئے. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادتہ ہوئی تو پہلے آپ نے اپنے رب کے نام کو بلند کیا، اور اس کے بعد میں دوسرا جملہ تھا ربی حبلی امتی، اے اللہ تو میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت پہ کرم فرما دے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب، جو حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عبد المطلب بے انتہا رو رہے تھے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے جس کی کوئی حد نہیں. یعنی حضرت عبداللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. آپ کو 10 بیٹے تھے، ان میں سب میں زیادہ حضرت عبداللہ کو چاہتے تھے. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے جس کے آمنے رکتے نہیں تھے. سارے بیٹے حضرت عباس تھے، حضرت حمزہ تھے، اور جو ہے ابو لہب بھی بیٹا تھا، اور وہ بھی سب آ کے سمجھاتے مگر کسی کی نہیں. عبداللہ 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 کی صدائیں صرف بلند کرتے جاتے، یہ کہہ کے روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادتہ جب ہوئی تو آقا علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا تو آپ بے انتہا خوش ہو گئے، بے انتہا باغ ہو گئے، تو مسکرانا شروع کر دی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے موجودات دیکھیے. ولادت باسعادتہ ہوئی، کیسر و شام کے جو محلات کے اندر آتش زدی لگی بھی تھی، اب وہ پوری آتش بجھ گئی، جادو کا زور ختم ہو گیا. اللہ اکبر. آج آپ اللہ تعالی ہم تمام کو بغداد کی زیارت کرائے. آج بھی آپ جا کے دیکھیں گے کیسر کا قلعہ وہاں پر موجود ہے، تو وہاں پر دیکھیں گے درار پڑی ہوئی ہے. وہ درار کب کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادتہ ہوئی تو اس وقت وہاں پر درار پڑی تھی. میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہاں پر گائیڈز بتاتے بھی ہیں آپ کو کہ سرکار کی ولادت کے وقت یہاں پر جو ہے درار پڑ گئی تھی. مانے باضابطہ طور پہ وہ پھٹا ہوا حصہ ہے، وہ بہت بڑا، مانے 100 فٹ 150 فٹ کے اوپر جو ہے وہ آج بھی وہ قلعہ کا اوپر کا حصہ بنا ہوا ہے، اور اس کے کونے کے اوپر جو ہے سرکار کی ولادت کے وقت جادو کا زور ختم ہو گیا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ درار پڑ گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دنیا سے فسق و فجور کو ختم فرما دیا، عذاب کو ختم کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کے سارے معاملات ہوئے. اب دیکھیے سرکار کے معجزے کیسے ہیں. یہاں پر والدہ کے لیے رحمت ہے، دادا کے لیے بھی رحمت ہے، اور مکے والوں کے لیے بھی رحمت ہے. آپ ہمیشہ سنتے ہیں نا ربیع الاول، بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس مہینے کو؟ ذرا زور سے بولیے، ربیع الاول. یہ ہم بولتے ہیں نا، یہ تو عربی نام ہے، اور اس نام کو کس نے رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے رکھا یہ نام ربیع الاول. کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادتہ سے پہلے، اب عرب شریف کا تو حال معلوم ہے نا آپ کو، آج بھی ہم جاتے ہیں تو ہش ہش کرتے ہیں. اب ہم یہاں پر ٹھنڈے سرے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں پر چلے جائیں تو 42 43 44 اب اس وقت گرمی ملے گی آپ کو. تو وہاں پر زیادہ تر گرم ہوتا ہے، وہ سخت گرم، اور جو جتنے آپ کو ریت کے ٹیلے ملیں گے، ریگستان ملے گا، اور ہر طرف
آپ دیکھیں گے کہ سکا ہی سکا رہے گا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادتہ سے پہلے اللہ نے بہار والا موسم لا دیا وہاں پر، اور پورا ہرا بھرا ہو گیا، پھول لگ گئے، پھول کے جھاڑ لگ گئے، پھولیں لگ گئے وہاں پر. تو جب دانشوروں نے دیکھا تو کہا ربیع کہتے ہیں بہار کو. کیا کہتے ہیں؟ ربیع کہتے ہیں بہار کو، کہتے ہیں ربیع الاول، بہار والا پہلا مہینہ. اللہ اکبر. اب پھر سرکار کی آمد تھی تو اللہ نے سارے معاملات کو بہتر کر دیا تھا. اور پھر یہی نہیں کہ سارا معاملات کر دیا. عرب میں طریقہ تھا کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، دیکھو رحمت للعالمین کی کیسی رحمت ہے، تو کیا کرتے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادتہ، ایک صحابی رسول کا تو واقعہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں ایمان لائے. اس کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا ظلم ہوا ہے، میں نے بڑا ظلم کیا ہے یا رسول اللہ، میں نے بڑا ظلم کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ظلم کیا ہے، کیا تیرے ساتھ معاملات ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے بڑا ظلم کیا ہے. فرماتے ہیں کیا ظلم کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور جاہلیت کے اندر تھا تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا میں تجارتی سفر کے لیے جا رہا تھا، میں تجارتی سفر کے لیے جا رہا تھا، اور تجارتی سفر کے لیے جاتے وقت میری بیوی حاملہ تھی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر دیکھو بیٹی پیدا ہو جائے تو حسب ثابت اس سے پہلے جیسا کیا تھا، بچی کو زندہ درگور کیا تھا، آج بھی تم ویسے ہی کر دینا. میں تجارتی سفر پہ جا رہا ہوں. اللہ اکبر. میں تجارتی سفر پہ جا رہا ہوں، اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا، زندہ درگور کر دینا. بیٹا اگر ہوتا ہے تو اس بیٹے کو رکھ لینا. میری بیوی نے مجھ سے حامی بھری، اتفاق سے مجھے بیٹی ہو گئی. اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں بڑی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے. تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی جو بیٹی تھی نا، اپنی بیٹی کو پڑوسیوں کے حوالے کیا، ایا اپا کر کر ان کے پاؤں ہاتھ پڑھ کر. اللہ امین. اللہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی. فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو پڑوسیوں کے حوالے کر دیا، ان سے گزارشیں کی کہ میری بچی کو آپ رکھ لیجیے. اور پڑوسیوں نے ایکسپٹ کر لیا، میری بچی وہاں پر رہنے لگی. اور میں جب تجارتی سفر سے واپس آیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا ہوا تھا، میرے لڑکی ہوئی تھی، آپ کے حکم کے مطابق میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا کہ اچھا کیا تم نے بہت اچھا کیا. چند دن گزرے تو سامنے کے گھر سے ایک بچی رینگتی ہوئی باہر آتی اور مجھے بڑی پیاری دکھتی، اور میں اس بچی کو اپنے قریب لیتا، اس کو گود میں بٹھاتا، اس سے لاڑ کرتا، وہ بھی مجھ سے بڑے محبت کے ساتھ پیش آتی. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تعلق اس سے بڑھتا گیا بے انتہا تعلق بڑھتا گیا. اور اس کے بعد میں بارہا جو ہے اس کو یاد کرتا، اگر وہ دکھتی رہی تو بے چین ہو جاتا، بارہا بلاتا. اب وہ بچی دن دن بڑھنے لگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کبھی تجارت کے سفر پہ جاتا تو اس کے لیے کپڑے لے کر آتا، اس کے لیے کھانے کی چیزیں لے کے آتا، میں بے پناہ اس سے محبت کرتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے حالات میری بیوی دیکھ رہی تھی. اگر اتفاق سے وہ ہمارے جو پڑوسی تھے کہیں مہمان چلے جاتے، وہ بچی کو لے کے جاتے، اب وہ آئے تک تاخیر ہو جاتی، دن گزر جاتے، تو میں بے چین ہو جاتا کہ بچی آج تک آئی کیوں نہیں. اور بارہا اپنی بیوی سے کہتا کہ دیکھو بھائی بچی آئی نہیں. اب بچی آتی تو سب میں پہلے میں اس کو اپنے قریب کر لیتا، اپنے سینے سے لگا لیتا. اللہ اکبر. یہ محبت میری بیوی دیکھ رہی تھی، بچی کے ساتھ میری محبت میری بیوی دیکھ رہی تھی. اب وہ میری بیوی نے کیا کیا، یہ سارے حالات و معاملات دیکھ کے دل میں خیال کیا غالباً میرے شوہر کو یہ بچی بے انتہا پسند آ گئی، اب اس کے ساتھ کوئی غیر عمل نہیں کرے گا. اس نے مجھ سے ایک دن کہہ دیا دیکھو یہ جو تمہارے گود میں بیٹھی ہوئی بچی ہے نا، جس سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے. جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ بچی کو زندہ درگور کر دو تو میں نے پڑوسیوں کو دے دیا تھا ان سے گزارش کر. اب جب تمہاری محبتیں میں دیکھ رہی ہوں تو میں تمہارے سامنے اظہار کر رہی ہوں کہ یہ بچی تمہاری بچی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی میں نے سنا مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا.
میں بے انتہا خاموش ہو گیا. اللہ اکبر. میں نے اپنے بیوی سے ایک لفظ نہیں کہا, خاموش ہو گیا. 2-3 دن گزرے. اس کے بعد میں نے بیوی سے کہا بچی کو تیار کرو, میں اس کو ایک دعوت میں لے جا رہا ہوں. میری بیوی تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ میں بے انتہا چاہتا ہوں, اور بچی کو تیار کیا اور جو ہے میرے ساتھ جو ہے بھیج دیا. میں راستے سے کدال لیا اور جنگل کی طرف جانے لگا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں جنگل میں پہنچ گیا. جنگل میں پہنچنے کے بعد میں نے گڑا کیا. اب جب گڑا کرتا تو مٹی اچھل کے میری داڑھی میں لگ جاتی. اب جیسے ہی میری داڑھی میں لگتی تو وہ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بڑی محبت کے ساتھ میری داڑھی کی مٹی کو صاف کرتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تب بھی مجھے رحم نہیں آیا, تب بھی میں نے اس پہ رحم نہیں کیا. جب مجھ سے میرے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا, وہ اپنا دامن لیتی اور میرے پسینے کو پوچھتی جاتی, کہتی بابا آپ کو پسینہ نکل رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تب بھی مجھے رحم نہیں آیا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. مجھے بھی اچھا لگا, چلو وہ میرے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے, شاید کہ کوئی موذی جانور نے اس کو جو ہے پکڑ لیا ہوگا, شاید کہ کوئی موذی جانور نے اس کو پکڑ لیا ہوگا. چلو میں خیر مناتا ہوں, مجھے دفن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ خود بچی جو ہے کسی جانور نے اس کو پکڑ لیا. تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں میں جب بیٹھا ہوا تھا, وہ بچی اپنا دامن پانی میں ڈبو کر میرے پاس لے کے آئی اور کہتی ہے بابا جان آپ کو غالباً پیاس لگی ہو, آپ دھوپ میں کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا یہ دامن میں پانی لائی ہوں, چوس لیجیے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تب بھی رحم نہیں آیا. میں نے اپنی بچی کو لیا اور گڑے میں ڈالا, اوپر سے مٹھی ڈالتے جاتا. میری بچی کہتی بابا بابا, اور میں مٹھی ڈالتے جاتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا, میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے زار زار آنسو جانے لگے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے بڑا ظلم کیا, تو نے بڑا ظلم کیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے جہالت کی ایک کیفیت تھی. عرب والوں کے یہ معاملات جہالت بام عروج پر تھی. اتنی جہالت کی جاتی, اتنی جہالت کی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا تھا. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے کرم کے فیصلے فرمائے. کیسے کرم کے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد رب تعالیٰ بھی منا رہا تھا. تو رب تعالیٰ نے کیا کیا, 1 سال تک, کتنے 1 سال تک کوئی گھر میں لڑکی ہی پیدا نہیں ہوئی. اگر ہوگی تو دفن کریں گے. تو ظلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے پہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں اٹھا کر کتنے معمولات اٹھائے ہیں. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے. آقا علیہ السلام جھولے میں ہیں. حضرت آمنہ بے انتہا رو رہی ہیں کہ من طریقہ یہ تھا کہ جو ہے دودھ پلانے والی عورتیں آتی اور بچوں کو لے جاتی اور ان کے قبیلے میں رکھتی, لے کے آتی. ترکیب یہی چلتی تھی. مگر ہوا یوں کہ جو کوئی یتیم ہوتا تھا اس کے پاس نہیں جاتے تھے لوگ. اس بات سے نہیں جاتے کہ ان کے پاس سے کیا ملے گا, کچھ ملے گا نہیں. لہذا کیا کرتے, یتیم کو چھوڑ دیتے. جو پیسے والے اہل ثروت ہوتے ان کے پاس جاتے, ان کے بچوں کو لیتے. اب قبیلے والے سارے کے سارے, دائی حلیمہ کا جو قبیلہ تھا وہ سارے لوگ آ گئے اور بچوں کو لے رہے ہیں. ہر طرف سے جا کے بچوں کو لے رہے ہیں. حضرت آمنہ کے گھر پہ بھی دستک دیتے ہیں. اللہ اکبر. دستک دیتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں بچہ ہے, بولے ہاں بچہ ہے. کہتے ہیں بچے کا باپ ہے. حضرت آمنہ بڑے غم میں کہتی کہ بچے کا باپ نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ چلے جاتے. حضرت آمنہ پہ جو ہے بے انتہا سختیاں گزرتی. آپ بے انتہا رو رہی ہیں کہ میرے لال کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا, میرے لال کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا. جو کوئی آتا ہے دستک دیتا ہے, پوچھتا چلے جاتا ہے. تو حضرت حلیمہ بھی نکلی تھی. حضرت حلیمہ سارے قبیلے کے اندر غریب تھی. کیسی تھی؟ سارے قبیلے میں غریب تھی. اور ان کے پاس جو جانور تھے وہ بے انتہا کمزور, نہیں تو ناتوان تھے. اللہ اکبر. اونٹنی تھی وہ چلنے کے قابل نہیں تھی, بکریاں تھی وہ دودھ دینے کے قابل نہیں تھی. یہ کیفیت, یہ معاملات چلتے ہوتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ معاملات چلتے ہوتے. حضرت آمنہ حضرت حلیمہ کے یہ معاملات تھے, یہ کیفیات تھے. بارہ یہ معاملات حالات چلتے جاتے.
बेइंतहा कस्मा पुरसी थी, मगर आप भी बच्चे लेने के लिए निकली, बच्चा लेने के लिए आप भी निकली। मगर कबीले वाले जो चल रहे थे उनकी सवारियां अच्छी थी, वो तेजी के साथ सफर तय कर लिए। हजरत हलीमा निकली, उनकी ऊँटनी हर तरफ बैठ जाती थी क्योंकि उसके अंदर जान मौजूद नहीं थी। वो बेइंतहा तकलीफ में होती थी, बैठ जाती थी, बैठ जाती थी, बैठ जाती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब सब लोग बच्चे लेकर वापस हो गए। सारे लोग जाते, दस्तक मारते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे, हजरत आमना के घर पे, पूछते बच्चा है, बच्चा है, वालिद है, नहीं है, चले जाते। अब सारे के सारे बच्चे जो अहले सरवत थे, पैसे वाले थे, उनके बच्चों को लेके चले गए। अल्लाह अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में है, हजरत आमना देखती जाती हैं, रोती जाती हैं, मेरे बच्चे को लेने के लिए कोई नहीं आया। अब हजरत हलीमा सब बच्चों को लेके निकल रही हैं। हजरत हलीमा मक्के में दाखिल हो रही है। आप जाके दस्तक देती हैं, बच्चा है, बोले बच्चा था, लेके चले गए, बच्चा था, लेके चले गए, बच्चा था, लेके चले गए, सब बच्चे चले गए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब देखिए यहां पर अल्लाह ताला हजरत हलीमा के नसीब को चमकाना चाहता था। अब वो जाके जो है रहमत वाले दरवाजे पे खटका मार दिया, कहा कि बच्चा है, तो अंदर से जवाब आता है हाँ बच्चा है। फरमाते हैं उसका बाप है, तो फरमाते हैं बाप नहीं है। अब हजरत हलीमा भी सोचने लगी, बाप नहीं है तो मिलेगा क्या? पहले हम कस्मा पुरसी के अंदर मुब्तला है, परेशानी के अंदर मुब्तला है, अब कैसे मुमकिन है कि इनके पास से हमें कुछ मिल जाए? अपने ख्वाबीन से मशवरा करती हैं क्या किया जाए। दोनों मशवरा करते हैं, चलो एक मरतबा, हजरत हलीमा के दिल में आ रहा है, कहते हैं कि एक मरतबा बच्चे को देख लेंगे, अगर बच्चा खूबसूरत रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हम उसको ले जाएंगे, अगर ऐसी बच्चा है तो हम छोड़ जाएंगे, भाई अब उतने तो पैसे ये दे भी नहीं सकते, जाने दो, वैसी वापस चले जाएंगे। कहते हैं कि हजरत आमना से, क्या हम बच्चे को एक मरतबा देख सकते हैं? तो हजरत हलीमा फरमाते हैं हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब हजरत दाई हलीमा अंदर पहुंचती है, जैसे ही अंदर पहुंचती है तो क्या देखती हैं कि झूले में से एक नूर निकल रहा है। अब जैसे ही देखा, अल्लाह अकबर, अब वो देखते ही फौरन से लपकी और गोद में उठाया, सीने से लगाया, कहती है कि हम इस बच्चे को ले जा रहे हैं। बोले आप कुछ दे ना दे, अब तो हम ये बच्चे को ले जा रहे हैं, ये तो बड़ा मुबारक बच्चा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सीने से लगा लिया। अब सीने से लगा के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बाहर निकल गए। अब जो भी माहिदात थे, जो मामला थे, मुकम्मल किए, अपने ख्वाबिन को बताया, ख्वाबिन भी बड़े खुश हो गए शौहर। अब उसके बाद में तरीका यह था कि ऊंट के ऊपर पहले ख्वाबिन बैठ जाते, उसके बाद में उनकी बीवी बैठती बच्चे को लेकर। अब हमेशा की तरह वैसे ही जो है अब बैठे हुए हैं, ख्वाबिन पहले बैठ गए ऊंटनी पे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हलीमा पीछे बैठ गए। अब ऊंट को जुम्बिश दे रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊंट उठ नहीं रहा है, ऊंट उठ रहे हैं, बड़ी कोशिशें की, बड़ी कोशिशें की। तो हजरत हलीमा राज जान चुकी थी, ये रहमतुल्लिल आलमीन है, ये पीछे नहीं आगे रहने वाले हैं। फरमाते हैं मेरे ख्वाबिन, मेरे शौहर, बात सुन ले, अब तक के तरकीब कुछ और थी, अब हमें तरकीब तब्दील करनी पड़ेगी। अब तक के तुम आगे होते, मैं बच्चा लेके पीछे होती थी, ये मुबारक बच्चा है, अब इस मुबारक बच्चे को मैं लेके सामने बैठी हूंगी, तुम पीछे बैठ जाओ। अब जैसे ही तरकीब तब्दील की, हजरत हलीमा शहजादे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आगे होती हैं और उनके ख्वाबिन पीछे बैठते हैं। ऊंटनी के अंदर करंट आ जाता है। उनकी ऊंटनी तो कमजोर थी, नहीफ थी, नातवान थी, चलने के काबिल नहीं थी। रास्ते में कई मरतबा बैठ गई। सब लोग बच्चे लेके जब जा रहे थे, वो मदीने में दाखिल हुए, अब लेके वो शहर के करीब पहुंच गए। अब ये जो है यहां से निकलने वाले हैं। अल्लाह अकबर। उसी दौरान अब उसके अंदर एक कैफियत पैदा हुई, जैसे ही जुम्बिश दी, अब वो फर्राटे लगाने लगे, फर्राटे लगाने लगे। अल्लाह अकबर। ऐसे दौड़ रही है, ऐसे दौड़ रही है, ऐसे दौड़ रही है, सारे के सारे परेशान। वो जो कबीले वाले शहर के करीब हो गए थे, अब देख रहे हैं कि एक बरख रफ्तार सवारी उनके सामने से गुजरी। बोले कौन है ये बरख रफ्तार सवारी वाला? किसी ने देखकर कहा कि हलीमा नजर आ रही है। कौन नजर आ रही है? हलीमा नजर आ रही है। तो किसी ने आवाज दे के कहा, हलीमा क्या तुमने सवारी तब्दील कर ली? तुम्हारी ऊँटनी तो बड़ी कमजोर थी, नहीफ थी, नातवान थी, क्या तुमने सवारी तब्दील कर ली? हजरत हलीमा फरमाती हैं सवारी तब्दील नहीं हुई, बल्कि सवार नया आ गया है। अल्लाह अकबर। सवार नया आ गया है।
सवार नया आ गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब देखने वालों की आंखें देख रही थी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी चल रही है आसमान के ऊपर, एक जो है अबर का तोला साया फिगन होकर साथ साथ चल रहा है, साया फिगन होकर साथ साथ चल रहा है। यह देखकर बेइंतहा ताज्जुब में आ गए। अल्लाह अकबर। अब सब में पहले हजरत हलीमा कबीले में पहुंच गई। रात का मौका है, रात का मौका है। हजरत हलीमा पहुंच गई। अब हजरत हलीमा पहुंचने के बाद जब घर के अंदर गई तो फरमाते हैं कि अपनी बेटी शीमा से कहते हैं, बेटी शीमा कुछ खाने के लिए है? हजरत शीमा फरमाती हैं कि हम बेइंतहा परेशानी के आलम में थे और इसी परेशानी के आलम में आप हमें छोड़ के गई। अब कहती हैं खाने के लिए कुछ है? हम तो ये सोच रहे थे कि आप कुछ खाने के लिए लाएंगे। हजरत हलीमा थकी हुई थी, फरमाती हैं देखो एक काम करो, वो अपनी जो बकरी है ना, वो बकरी के पास से कुछ अगर दूध निकलता है तो जो के लाओ। बोले अम्मी आप बकरी के हालात नहीं जानते, हमारी बकरी की हड्डियों में गुद भी मौजूद नहीं है, आप उससे दूध की तवक्को कर रहे हैं। बोली बेटी एक बार जाके देख ले, बड़ी भूख लगी। हजरत शीमा बाहर निकलती हैं, अपने माथे की आंखों से देख रही है कि जो बकरी के थन है वो दूध से भर आए हैं, ऊंटनी के जो थन है वो दूध से भर आए। बोले अम्मी गजब हो गया, हमारी बकरी की हड्डियों में गुद भी मौजूद नहीं था, वो बराबर खड़ी नहीं हो सकती थी। आज ये कैफियत है कि इसके दूध थनों से भरे हुए हैं। अल्लाह अकबर। बोले जल्दी जो के लेके आ। अब जोती जा रही है हजरत शीमा, जोती जा रही है, जोती जा रही है, दूध निकालती जा रही है। एक बर्तन भरा, दूसरा बर्तन भरा, तीसरा बर्तन भरा, घर के जितने बर्तन थे सारे दूध से लबरेज हो गए, मगर बकरी के अंदर दूध कम नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी ने क्या खूब कहा कि ऐसे महसूस हो रहा था कि अब कौसर की नहरों से ये थनों से कनेक्शन लगा दिया गया। अल्लाह अकबर। अब देखिए लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा ने पाला है। मैं कहता हूं तुम ये क्या कह रहे हो? अरे हलीमा ने नहीं पाला, बल्कि हलीमा को रसूलुल्लाह ने पाला है। इनके पास तो कसम कुर्सी थी, इनके पास तो परेशानी थी, इनके पास तो इफलास था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुकद्दसा जैसे ही गई, अब हलीमा के हालात बदल गए। अब तक के दूध के खतरे के लिए परेशान थे, अब हलीमा के घर से दूध की नहरें निकल रही हैं, दूध का बिजनेस चल रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और सरकार हजरत हलीमा फरमाती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जब घर में लेके आए तो सारा घर हमारा नूर से मुनव्वर हो गया, हमारा घर चमकने लगा। अल्लाह अकबर। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हाय हाय, वो तो चमकाने वाले आका थे, सारे हलीमा के घर को चमका दिया, सारे हलीमा के घर को चमका दिया, चमक गया हलीमा का घर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब रिवाज में हजरत हलीमा फरमाती हैं कि हजरत शीमा फरमाती हैं कि जब कभी रात होती और हमारी कोई चीज जैसे सुई होती है ना, अब ये लाइट बंद कर देंगे अपन, या सामने एक सुई डाल डालेंगे, ढूंढ सकते हम। मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामला थे? फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा नूर था कि हमारे घर में अगर सुई गुम हो जाती तो हम क्या करते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले जाते तो हमें सुई नजर आ जाती। सरकार का ऐसा नूर, ऐसा कैफ वाला नूर, सारा का सारा मामला चमक जाता। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तो हमारे घर में बाहर वाला मौसम आ गया। जैसा कि मैंने कहा कि दूध के खतरे के लिए परेशान थे, अब दूध का बिजनेस शुरू हो गया। हलीमा के घर से दूध का बिजनेस शुरू हो गया, हालात संवरने लगे। पहले एक बकरी थी, अब बकरियों की भी कसरत होने लगी, ऊंटों की भी कसरत होने लगी, रेवड़ बनने लगे। अल्लाह अकबर। हालात सारे के सारे साजगार हो गए, हालात सारे के सारे साजगार हो गए। मोहनी सूरत वाले का सदका उनको खूब अता गया। अल्लाह ने अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन, देखिए हलीमा के लिए भी रहमत है और जो है शीमा के लिए भी रहमत है, उस कबीले वालों के लिए भी रहमत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब फिर क्या होता? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते और हजरत हलीमा पानी भरने के लिए जब बावली पे जाते, तरीका था गांव में अक्सर हमारे पास भी होता है ना कि पहले, अभी तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास बोर है, सब मामला थे। पहले गांव में जो है
ایک باضابطہ طور پہ ایک باولی پہ جانا پڑتا تھا، وہاں سے ہم کو پانی سیننا پڑتا تھا. تو وہاں پر بھی وہی معاملہ تھا، سارے لوگ جاتے باولی کے اوپر جا کے پانی سینتے لے کے آتے. تو اب حضرت حلیمہ جو ہے وہاں پر پہنچتی پانی کے لیے، کہاں پر پہنچتی؟ پانی کے لیے باولی پہ پہنچتی. اب وہ جو قبیلے کی اور عورتیں آتی وہ حضرت حلیمہ کو تانے مارتی. کیا کرتی؟ تانے مارتی. کیونکہ قبیلے والوں کا طریقہ تھا جب مغرب ہو جاتی، مانے جب طلوع غروب آفتاب ہو جاتا تو تھوڑی دیر چراغ کو روشن رکھتے، اس کے بعد میں چراغ کو گل کر دیتے. اب حلیمہ کے پاس تو 24 گھنٹے نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے. اب وہ ساری عورتیں کہتی ہیں حلیمہ تو بڑی سیانی ہو گئی ہے، حلیمہ تو بڑی دولت مند ہو گئی ہے، اس کے پاس تو تیل کے کنویں نکل آئے، اس کے پاس تو چراغ رات رات جلتا ہے، اس کے پاس تو چراغ رات رات جلتا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہاں میرے یہاں تیل کے کنویں نکل آئے ہیں، ہاں میرے یہاں تیل کے کنویں نکل آئے ہیں، ہم رات رات چراغ جلاتے ہیں. تو پاس دانشور عورتیں ہوتی ہیں سمجھانے والی، تو وہ کہتی دیکھو حلیمہ یہ جو تمہارا طریقہ ہے درست نہیں ہے، اگر تمہارے پاس پیسے آئے ہیں تو ان پیسوں کی حفاظت کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم قسمہ پرسی کے اندر مبتلا ہو جائے. لہذا تم کیا کرو، پیسوں کو جمع کر لو، بعد میں تمہیں کام میں آئیں گے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں دیکھو بات دراصل ایسی ہے کہ کوئی چراغ میں روشن نہیں کرتی، جب سے اس موہنی صورت والے کو میں نے گھر میں لایا ہے گھر کے سارے چراغ توڑ دیے ہیں. اب ہمارے گھر میں چراغ نہیں ہے، بغیر چراغ کے روشنی ہوتی ہے ہمارے گھر میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سرکار کا حسن کیسا آئے ہے، سرکار کا حسن کیسا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سرکار جیسا کوئی ماں نے جنا ہی نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ کے حسن. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے پاس کسی عورتوں نے آ کے کہہ دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت یوسف کا حسن بڑا خاص تھا، کہ مصر کی عورتوں نے ان کے ہاتھ میں موسمی دی گئی، چھری دی گئی، اور اس کے بعد میں حضرت یوسف کو بلایا گیا اور کہا کہ چہرے سے نقاب اٹھائیں. جیسے کہ حضرت یوسف نے اپنا چہرے سے نقاب اٹھایا تو ساری عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا. ہم نے سنا کہ یوسف کا حسن ایسا تھا جو حسن کے اندر گم ہو جاتے تھے لوگ. تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں دیکھو تم نے یوسف کے حسن کی بات کی ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتی ہوں اگر سینوں پہ برچے رکھ دیے جائیں، اگر سینوں پہ برچے رکھ دیے جائیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حسن دکھا دیں، کیا کریں؟ اپنا حسن دکھا دیں. سینوں پہ برچے ہیں، خنجر ہیں سینوں کے اوپر لگے ہوئے، فرماتے ہیں سرکار اپنا حسن بتا دے. فرماتے ہیں وہ جو چھری ہے خنجر ہے نا وہ کب تمہارے دل سے آر پار ہو گیا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. میرے آقا کا تو ایسا حسن ہے، میرے آقا کا ایسا حسن ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں سب ڈوب جاتے تھے. حضرت شیمہ فرماتی ہیں 4-5 بجے کا وقت جو ہوتا ہے اب وہ کھانا بنانے کا ہوتا تھا قبیلے میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو چولہا نہیں جلتا تھا. سرکار جب گھر میں ہوتے تو چولہا نہیں جلتا تھا. تو حضرت شیمہ کیا کہ حضرت جو ہے حلیمہ حضرت شیمہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کر کے بھیج دیتی، حضرت شیمہ کے حوالے کرتی بھیج دیتی. اب وہ حضرت شیمہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے جاتے. اب وہ سارے قبیلے کی جتنی عورتیں ہیں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے آتے اور سارے بھائی گودوں میں ہوتے اور ہر بہن اپنی بھائی کی تعریف بیان کرتے، کہتے میرے بھائی کی ناک دیکھو، میرے بھائی جیسی کسی کی ناک نہیں ہے. کوئی کہتے میرے بھائی کی آنکھ دیکھو، میرے بھائی کی آنکھ جیسے کوئی نہیں. کوئی کہتا میرے بھائی کا کلر دیکھو، میرے بھائی کے کلر جیسا کوئی نہیں. کوئی کہتا میرے بھائی کے بال دیکھو، اس کے بالوں کے جیسے تو کسی کے بال ہے نہیں. اللہ اکبر. کوئی کہتا کہ میرے بھائی کے ہونٹ دیکھو اتنے خوبصورت ہیں، ایسے ہونٹ کسی کے ہے نہیں. سب تعریف کرتے. حضرت شیمہ فرماتی ہیں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیتی، بڑی اترا کے جاتی. اللہ خدا کی قسم ان کا گھمنڈ بھی واجبی ہے، حضرت شیمہ کا گھمنڈ بھی واجبی ہے. فرماتے ہیں اس انداز میں جاتی، سب کے سب بچے لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور میں بڑے ہی اتراتے ہوئے جاتا، بڑی ہی شان کے ساتھ، بڑی ہی کیفیت کے ساتھ. معلوم ہے کہ اس محفل کی ونر میں ہی ہوں. یہ جتنے کہہ رہے ہیں ان سب کے اندر ونر
میں ہوں، میں جیتنے والی ہوں. لہذا بڑی شان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے پہنچتی. اب تک لوگ اپنے اپنے بھائیوں کے کلر کی، اپنے بھائیوں کے حسن کی تعریف کرتے ہوتے. جیسے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچتی، ساری بچیاں کہتی، قبیلے کی ساری بچیاں کہتی، شیما تیرے بھائی جیسا کوئی نہیں، تیرے بھائی جیسا کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے. اور پھر فرماتی ہیں حضرت شیما، جتنے بچپن کے واقعات حضرت شیما نے روایت کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سرکار ساتھ نہیں ہوتے، ہم بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتے. کیا لے کے جاتے؟ بکریوں کا ریوڑ لے کے جاتے. تو بکریاں جو ہے منچلی ہوتی ہیں، جیسے ہمارے جو عموماً محلوں کے اندر جو بکریاں ہوتی ہیں وہ بکریاں بڑی منچلی ہوتی ہیں. مینڈے جو ہوتے ہیں وہ ایک کے پیچھے ایک رہیں گے. یہ جو یہ ذات ہوتی ہے بکریوں کی، یہ منچلی ہوتی ہے. کوئی ادھر بھاگ جاتا، کدھر ادھر بھاگ جاتا، تو ان کو بار کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو حضرت شیما فرماتی ہیں جب کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نہیں جاتی، اکیلے بکریوں کو لے کے جاتی، بکریاں مجھے بڑے ستاتی. کوئی ادھر بھاگ جاتی، ادھر بھاگ جاتی، اور پھر ان کو چارہ کاٹ کے کھلانا بڑی تکلیف ہوتی. پھر جب واپس لاتے تو بڑی تکلیف کے ساتھ تھک کے چور ہو جاتے. فرماتے ہیں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے، تو یہ جو بکریاں ہیں پریڈ کرتی ہوئی چلتی، پریڈ کرتی ہوئی ادب کے ساتھ چلتی. اور پھر فرماتے ہیں جب ہم جنگل کے اندر پہنچ جاتے، اب وہ چارے کا معاملہ ہوتا تو جھاڑ ہوتے. اب جھاڑ کے اوپر سے جو ہے کما کتی ہوتی ہے، اس سے کاٹنا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے، جھاڑ کے پتے نیچے ڈالنے پڑتے ہیں. فرماتے ہیں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ ہوتے، تو ہمیں کما کتی کی ضرورت پڑتی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. خود بخود جھاڑ جو ہے جھکتے، آواز آتی ہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرماتے ہیں کہ ٹہنیاں خود بخود جھک جاتی، ہماری بکریاں کھا لیتی. اور پھر فرماتے ہیں جب کبھی ہم جاتے، بکریاں ادھر ہوتی، دھوپ ادھر پڑتی ہوتی، تو ہم پلٹ کے نہیں بیٹھ سکتے، ادھر سائڈ منہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ بکریاں ادھر چل رہی ہیں، ادھر چارہ ہے. تو جھاڑ کا سایہ ادھر ہوتا، ہم ادھر بیٹھتے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ہمارے ساتھ ہوتے، تو جیسے ہی ہم کوئی جھاڑ کے پاس جاتے، جھاڑ خود بخود جھک کے سایہ کر دیتا. اب یہ جھاڑی سایہ کرتا، اور بھی چیزوں سایہ کرتے. آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں، ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ غرقد، وادی غابہ. اللہ سب کو مدینہ پہنچائے. انشاءاللہ آپ مدینے میں جائیں گے تو جنگ غرقد اور وادی غابہ 30-35 کلومیٹر دور پہ، میں گیا ہوں وہاں پر وادی غابہ. تو وادی غابہ کے اندر آپ جب پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہ جنگ صلح میں تبدیل ہو گئی. تو جب وہاں پر ہم پہنچے تو ادریس صاحب، مولانا ادریس صاحب بہت اچھی شخصیت ہے مدینے کی، اور جو کوئی زائر آتے ہیں ان کو زیارتیں کراتے ہیں. تو ادریس صاحب وہاں پر لے کے گئے، بولے آپ کو ہم وادی غابہ بتائیں گے. جنگ خرقد وہاں پر جو ہے خرقد ہوئی تھی وہاں پر. اب جنگ خرقد کے مقام کے اوپر لے گئے تو وہاں پر جانے پہ صلح ہو گئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے، اچانک زبردست بارش شروع ہوئی، تیز. تو فرماتے ہیں کہ جب تیز بارش ہونے لگی تو پہاڑ نے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں سایہ فگن ہو جاتا ہوں. سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تو پہاڑ سایہ فگن ہو گیا. پہاڑ جو ہے، اب آپ وہاں پر آپ جائیں گے نا تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پہاڑ ہے، دیکھیے یہی پہاڑ ہے بول کے بولنے کی ضرورت نہیں. آپ اللہ کی قسم، اللہ ہم تمام کو زیارت کرائے، تو آپ جا کے وہاں پر دیکھ لیں گے وہ پہاڑ جو ہے خود بخود یوں ہو گیا ہے. آپ وہاں سے دور سے دیکھ کے بولتے ہیں یہی پہاڑ ہوگا، وہ جو پہاڑ ہے یہی ہے. جب وہاں پر ہم جا کے دیکھیں تو پہاڑ ایسی ہے. اور پھر جب ہم اس کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار کے نالین کے نشان بھی موجود ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اس مقام کے اوپر لگا ہے، تو اوپر بھی ہالہ بن گیا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. تو یہ وادی غابہ بول کے یاد رکھنے، اگر مدینے جائیں تو وادی غابہ ضرور جائیں. جنگ خرقد ہوئی تھی تو سایہ فگن ہو گیا تھا، ہر چیز سایہ فگن ہو جاتی سرکار کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب کے ساتھ تشریف لے گئے تجارتی سفر کے اوپر، تو جب تجارتی سفر پہ گئے تو وہاں پر بھی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. اب سب جنے اپنے اپنے معاملات چلا رہے تھے. تو اس وقت کیا ہوا، سرکار کو جو ہے جانوروں کے ساتھ کھڑا کر دیے، یعنی حضرت ابو طالب کے جانور کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سارے کے سارے لوگ کھانے کے لیے پیچھے چلے گئے.
تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک جھاڑ اپنے سائے کو ادھر پلٹ کے سرکار کی طرف ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو خیر بہرحال یہ تو اور انشاءاللہ کبھی بات ہوگی تو ہم تفصیلی بیان فرمائیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت شیما کے ساتھ ہوتے تو فرماتی ہیں وہ جھاڑ خود بخود جھک جاتا, ہماری بکریاں چر لیتی, پھر وہ اوپر چلا جاتا. اللہ اکبر. سایہ فگن ہو جاتا. اور پھر فرماتی ہیں سرکار کا حسن ایسا ہے کہ بکریاں منچلی ہوتی ہیں ادھر اور بھاگتی ہیں, مگر کیفیت یہ تھی کہ جب کبھی ہم سرکار میرے گود میں ہوتے, میں جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتی, بکریاں دور نہیں جاتی, قریب قریب چرتی اور ساری کی ساری آتی. جب وہ چر جاتی تو ساری کی ساری آتی اور دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں مگن ہو جاتے ہیں. سرکار کا حسن ایسا حسن ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ رحمت للعالمین اپنی ماں کے لیے بھی رحمت ہے, اپنے باپ کے لیے بھی رحمت ہے, اور ساروں کے لیے بھی رحمت ہے. یہ ایک موضوع ہو گیا. اب آقا جو ہوتا ہے اس کی صفتیں غلام میں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے, اور آتی بھی ہے نا. ہمارے جو آقا ہیں ان کی صفت ہمارے اندر آنی چاہیے. تو سب میں پہلے ہم دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے لیے بھی رحمت تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کے لیے بھی رحمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلا نہیں مارتے تھے دیوار پہ, بولے نہیں پڑوسی کی دیوار ہے اور اس پہ قطعی طور پہ کیلا نہیں مارنا ہے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیلا نہیں مار رہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیلا نہیں مار رہے. اور جب حضرت حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تو آپ کے ایک رضائی بھائی بھی تھے, آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے دودھ پیتی ہے وہیں سے, سرکار جہاں سے دودھ پیتے تو وہیں پیتے, اور دوسری طرف جو ہے بھائی کا حق ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھائی کے حق کا دودھ نہیں پیتے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصفانہ کیفیات ہے. اتنا سرکار انصاف فرماتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ہم ہی تڑپ رہے ہیں. جیسے اکثر ہم شعروں کے اندر بولتے ہیں خواب میں تشریف لائیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اپنا دیدار کرا دیجئے, یا رسول اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تیرا آپ کا مدینہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پہ کرم فرما دیں. ہم ہی تڑپ رہے ہیں. جانور بھی تڑپتے تھے, معلوم, جانور بھی تڑپتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شریفہ خراب تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے گئے, 2-3 دن بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ نہیں. حضرت شیما کے جو بھائی تھے, حضرت حلیمہ کے بیٹے, وہ دوڑتے ہوئے آتے کہتے ہیں امی امی غضب ہو گیا, ہماری بکریوں پہ بھیڑیوں نے حملہ کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری بکریوں پہ بھیڑیوں نے حملہ کر دیا, چلو دیکھتے ہیں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں کون ہے جو ہماری بکریوں پہ حملہ کیا؟ تو سارے بھیڑیے نکل کے آئے, عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مقصد بکریوں پہ حملہ کرنا نہیں تھا, بکریاں ساری کی ساری محفوظ ہیں. 3 دن سے آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا, 3 دن سے آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا, اس دیدار کی خاطر ہم تڑپ رہے تھے. دیکھا کہ اب کیا کریں کہ سرکار کو کیسے بلائیں, تو ہم نے منصوبہ باندھا کہ بکریوں کو پکڑ لیں گے, آقا آپ بچانے ضرور آئیں گے, پھر ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا, ہم آپ کے دیدار سے مشرف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو جانور بھی سرکار کے دیدار کے لیے تڑپا کرتے, جانور بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے تڑپا کرتے. اللہ اکبر. تو وہ رحمت للعالمین اللہ نے ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا, اس میں اور اشرف بنا دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا, سرکار کی امت میں پیدا. انبیاء نے خواہش ظاہر کی کہ حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی. اللہ نے ہم کو یہ اعزاز عطا فرمایا. آج بھائی رحمت للعالمین کی امت سے ہے, آج بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے, بہن بھائی سے لڑی ہوئی ہے, بہن بہن سے لڑی ہوئی ہے, بعض لوگ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. غور کریں, کل تک جو معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کی سرپرستی کو اپنے سر سے نکال دیا. کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ عالم میں ہم پٹ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہم نے چھوڑ دیا, اسوے کو ہم نے چھوڑ دیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. سرکار سے محبت کا دعویٰ ہے, محبت تو اداؤں پہ فدا کرتی ہے نہیں,
अदाओं पे फिदा होना। आप हज के लिए गए, उम्रे के लिए गए, कौन कौन गए? इधर हाथ उठाइए। उम्रे के वास्ते कौन कौन गए? माशाअल्लाह, उम्रे के लिए गए, हज के वास्ते गए। आप वहां पर सफा मरवा दौड़े नहीं दौड़े? दौड़े नहीं दौड़े? काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ किए नहीं किए? जो हज के लिए गए, मीना मुजदलिफा गए नहीं गए? अरफात के लिए गए नहीं गए? जमरात के लिए गए नहीं गए? क्या कर रहे थे आप लोग? वो क्या कर रहे थे? आप जरा गौर कीजिएगा। सिर्फ आप अदाओं पे मर रहे थे वहां पर। मुस्तफा ने चक्कर लगाए, हमको भी चक्कर लगाना है। वहां पर बीबी हाजिरा ने दौड़ा है, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह ताला अपनी निशानियों में से बता रहा है, ये हमारी निशानियों में से है। अब हर हाजी को चाहिए कि जब तक के उस पे दौड़ेगा नहीं, उसका उम्रा भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं। अदाओं पे मरना। क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पे मर रहे हैं? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पे अमल कर रहे हैं? आज वालिदैन आलम ज़ूफ में है, तकलीफ में है, हम क्या कर रहे हैं? उनके साथ सुलूक कर रहे हैं। कदर नेमत बाद ज़वाल, मरने के बाद में संगे मरमर की उनकी कब्र के ऊपर जो है तख्ती लगा रहे हैं, ग्रेनेड की खबर बना रहे हैं, उनके लिए मस्जिद भी तामीर की जा रही है। जिंदगी में तुम्हारे लिए एक मुस्कुराहट के लिए वो तड़पते थे। एक मर्तबा तुम सामने चले जाएं, वो खुश हो जाते थे, मगर तुम्हारे पास वक्त नहीं था। जब कभी तुम्हारे से वो 2-3 बार सवाल कर ले, तुम झिड़क जाते हैं, उनको झिड़क देते हैं। मेरे क्या बार बार वही पूछते जा रहे, वही बोलते जा रहे। ये तुम्हारे पास जो जुबान आई है ना, ऐसे ही आई है। तुम 200 मर्तबा अपनी मां से सवाल किया करते थे, मगर 200 मर्तबा तुम्हारी मां जवाब देते हुए थकती नहीं थी, बल्कि तुम्हारे होठों को प्यार लेती थी। वो मां की कदर करो। रसूलुल्लाह के आशिक हो, सरकार से मोहब्बत करते हो, तो वो मां की कदर करो। वो बाप की कदर करो। कौन है बाप? बाप कौन है? वही बाप है जो बाजार में अपने आप को पूरा घस कर, सूरज को अपने तालुबे से गुजार कर, सारी मशक्कतें उठाकर, पैसे बचाकर तुम्हारे लिए खाने की चीजें लेके आ रहा है। 2 रुपए के लिए बहस करता है बाहर, 5 रुपए के लिए बहस करता है, और तुम्हें जरूरत होती है 100 रुपए के पिज्जे की, तो पिज्जा खिला के बेइंतहा मसरूर हो जाता है। अरे अभी तो तुम 2 रुपए के लिए बहस कर रहे थे, 2 रुपए के बगैर काम होने वाला नहीं, मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा फलाह हो जाएगा। और वही 100 रुपए का पिज्जा तुमने अपने बच्चे को यूं ही खिला दिया, वो आधा खाया आधा फेंक दिया। बाप से पूछे गम हुआ क्या तुमको? बोले नहीं, मसरतों से मैं 2-4 हो गया, मेरे बेटे के काम में आ गए। ऐसा होता है नहीं होता है? उन वालिदैन की खुदारा कदर करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन की कदर की है, वालिदैन की कदर की है, अपनी बहनों की कदर की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हम फिर दावा करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ऐ मोहब्बत करने वालों, मिलाद का मैसेज क्या है? मिलाद का पैगाम क्या है? मिलाद का पैगाम सिर्फ आप खुमखुमे लगा लेंगे, ये लाइटिंग लगा लेंगे, झंडे लगा देंगे और हमारी आदत और अकनाफ को तब्दील नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे गामजन नहीं रहेंगे, तो क्या आप मिलाद के मैसेज को मुकम्मल कर रहे हैं? अगर आप हकीकी मिलादी हैं तो आप अपने वालिदैन की भी कदर करें, अपने बहनों की भी कदर करें, अपने भाइयों की कदर करें, अपने बुजुर्गों का अदब और एहतराम करें, अपने पड़ोसी का ख्याल करें। घर में कोई जो है, महल्ले में कोई अगर परेशानी हाल है, उसकी परेशानी को दूर करें। अगर कोई कस्मा पुरसी में है, उसकी मदद करें। हम तो बिरयानी खा लेते ना घर में बैठ के, कभी पड़ोसी के सिलसिले में सोचा अरे बोले उनको क्या कमी है? कभी आप जाके देखें, कई लोग ऐसे होते हैं खुददार, वो कतई तौर पे अपने हालात बता नहीं सकते, जुबान तक हालात ला नहीं सकते। तहकीक करें, तलाश करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीठे सहाबा की क्या कैफियत थी? अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। आप रात होती, अमीरुल मोमिनीन है, गलियों में फिर रहे हैं। आज हमारे कोई लीडर साहब होते हैं, फिरना मुश्किल हो जाता, ज्यादा उनसे सवाल करेंगे तो गुस्से में आ जाएंगे। और ये कौन है? कैसर और रोम,
शाम व फारस तक जिनकी हुकूमत है, हजरत उमर की दौरे खिलाफत सूरज डूबता नहीं था। डूबता नहीं था बोले तो अगर एक जगह डूब जाता तो आपकी सल्तनत में दूसरी तरफ निकल जाता था। इतनी बड़ी सल्तनत थी आपकी, वो अमीरुल मोमिनीन। कैसी तरबियत है, कैसे मिलादी हैं आप कि रात की तारीकी के अंदर गली गली जाकर देखते, गली गली जाकर देखते, उधर देखते इधर देखते क्या हालात चल रहे हैं। तो एक घर से रोने की आवाज आ रही थी बच्चों की, वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं तो बच्चे रो रहे हैं। मां जो है बच्चों से कह रही है कि अभी खाना बन जाएगा, खाना खा लेना, अभी खाना बन जाएगा, खाना खा लेना। अब वो बहला के सुलाना चाहती है, बच्चे सोते नहीं। आप दस्तक देते हैं, दरवाजा खुलता है, कौन? बोले क्या बात है, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है और तुम किसको कोस रही हो? तो बोले हमारे कसूरवार तो उमर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, हम उनको अल्लाह के सामने पकड़ लेंगे। आज हम कस्म पुरसी के अंदर मुब्तला है, आज इन बच्चों पे यतामत है, आज मैं बेवा हो चुकी हूं और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, मैं उमर का दामन बरोज़ महशर अल्लाह के सामने पकड़ लूंगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं। बोले ठहरो मैं अभी आता हूं। दौड़ते हुए जाते हैं, बैतुल माल में जाकर एक घी का जो है डब्बा लेते हैं, आटा लेते हैं और कुछ तरकारी जो भी वहां पर गोश्त वोश मैसर था वो सारी चीजें लेते हैं और उठाकर अपनी पीठ पे डालते हैं। जा रहे हैं, आपका गुलाम साथ था, कहता है कि अमीरुल मोमिनीन मैं वजन उठा लेता हूं। फरमाएंगे अल्लाह के सामने मेरे गुनाहों का वजन तू उठाएगा? अल्लाह के सामने जब मैं पेश किया जाऊंगा तो उस वक्त मेरे गुनाहों का वजन तू उठाएगा? अब मैं ही उठा के लेके चलता हूं। अमीरुल मोमिनीन है, आपकी हुकूमतों का यह हाल है। आप पीठ पे डालते हैं और दौड़ते हुए उस घर की तरफ पहुंचते हैं, फौरन से आटा लेते हैं, आप जो है तरकारी काटते हैं, बोलते हैं जल्दी जल्दी रोटी बनाओ, तरकारी काट रहे हैं। अल्लाह अकबर, कौन है? अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसी शान वाला अमीरुल मोमिनीन है, जिसकी हुकूमत के अंदर सूरज नहीं डूबता। अल्लाह अकबर। जो कोई सरकार पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। उमर के मंशे से वही इलाहिया का नुज़ूल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी सोहबत है। अल्लाह अकबर। उमर रो रहे हैं और जल्दी जल्दी तरकारी काटने हैं, रोटी डाली जा रही है, सालन बन रहा है और हजरत उमर जो अमीरुल मोमिनीन है उस औरत के चूल्हे में फूंक रहे हैं, उस औरत के चूल्हे में फूंक रहे हैं। अल्लाह अकबर। और उन बच्चों को खिला रहे हैं, बहला रहे हैं। खाना दे दिया गया, बड़ी दुआएं देने लगी औरत। उसके बाद में हजरत उमर फरमाते हैं कि देखो अब तो तुम अमीरुल मोमिनीन को माफ कर दो। बोले नहीं, मैं माफ करने वाली नहीं, मैं माफ करने वाली नहीं। जैसे ये कहती है हजरत उमर के जिस्म पे लहजा तारी हो रहा है। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, अल्लाह तुम्हारे सलामत के फरमा दे। मैं बोलूंगी कि अमीरुल मोमिनीन तो नहीं आए थे मगर ये शख्स आया था, हमारी मदद के लिए ये शख्स आया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसी तरबियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज अल्लाह ने हमको माल अता किया है, हम पीछे पलट के नहीं देख रहे, नीचे नहीं देख रहे, हम तो और बुलंदी और बुलंदी और बुलंदी और बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। अपने मिलादी है ना, मिलाद मनाने के लिए निकले हैं। आपका काम क्या है मालूम? महल्ले में घर घर जाके देखिए, मिलाद की निस्बत से फजर की नमाज में सबको उठाइए, मिलाद की निस्बत से नमाज की पाबंदी कीजिए, मिलाद की निस्बत से आपको क्या करना है? जो कोई बीमार है, कस्म पुरसी के अंदर मुब्तला है और उसके पास दवाओं के लिए भी पैसे नहीं है, तो आप क्या करें? मिलाद की निस्बत से उसके पास जाके उसको दवाएं दिलाएं, मिलाद की निस्बत से उसके पास मेवाजात पहुंचाएं। ये मिलाद बिला मजहब व मिल्लत कीजिए, किसी की खैर मत रखिए, हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान ईसाई है, नहीं, सबको दीजिए, मुसलमानों को सबको दीजिए। ये है मिलाद का मैसेज। मालूम हो जाए, लोगों के अंदर ये मशहूर हो जाए कि अब इनका एक महीना आता है जिसमें हमको खाने के लिए भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, सारे मामूलात होंगे। गैर भी ये सोचने लगे। ऐसे हमारे मामूलात होना चाहिए। अल्लाह ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम की शान में फरमाया व इन्नका लअला खुल्क़िल अज़ीम। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अखलाक, आपके किरदार है, वो किरदार वाले आका अलैहिस्सलाम के हम गुलाम हैं। तो मिलाद ऐसे मनाई जाती है।
اب مولانا صاحب نے پورے جتنے خرافات ہو رہے ہیں وہ سارے اب سب لوگ وہی بول رہے ہیں، خرافات کے اوپر ہی بول رہے ہیں. تو خرافات مت کریں مگر میلاد منائیں، جلوس میں جائیں، جلوس میں جائیں، باضابطہ طور پہ درود شریف اپنے لبوں پہ سجا کے جائیں، سرکار کا درود رہے. ایسے جائیں، ایسے نہیں کہ جا رہے ہیں ہم جھوم رہے ہیں ناچ رہے، نہیں، آپ درود پڑھتے ہوئے جائیں. نماز کا وقت ہو تو فوراً مسجد میں داخل ہو جائیں، نماز پڑھیں. اور ایک بات بتا دوں، یہ نفل عبادت ہے، واجب بھی نہیں ہوتی. کون سی عبادت ہے یہ؟ ذرا زور سے بولیے، میں آواز نہیں آ رہی، پیچھے والے نہیں بول رہے، بولیے. نفل عبادت ہے، یہ واجب بھی نہیں ہوتی. سمجھے؟ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. یہ جتنا ہم جلوس نکالتے ہیں دیگر تمام معاملات میں، اس کا بڑا ثواب ہے. اکابرین کا طریقہ رہا ہے، ساری چیزیں ہیں. ہم اس کے واسطے فرض کو چھوڑ دے رہے ہیں. بولے مولانا صاحب نے جلسہ رکھا تھا ساری رات، ہم بھائی جو کوئی اٹھنا چاہتا فوراً چلے جائے، جا کے سو جائے، فجر کی نماز پڑھ لو. فجر کی نماز میں ڈمبا نکو مارو. ہمارے بولے جلسے میں بیٹھے تھے، بہت زبردست عبادت، ماشاءاللہ بہت بڑی عبادت کرے آپ. فجر پڑھے تو یہ عبادت قبول ہے، فجر پڑھے تو یہ عبادت قبول ہے. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بھاری چیز کو ہم چھوڑ کے اس سے کم تر جو چیز ہے اس کے اوپر چلے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے نا بھائی. نماز بہت بھاری چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے. تو میلاد پاک تو ہم کو منانا ہے، برابر منانا ہے، میلاد منائیں گے مگر نماز بھی پڑھیں گے. اب نماز کا تقابل، میلاد کا تقابل دونوں کو اگر کریں گے تو فضیلت میں کون ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اول پرسش نماز بوت، نماز کے سلسلے میں آپ سے پوچھا جائے گا، تو نماز کی پابندی کرنا ہے. میلاد منائیں، ضرور میلاد منائیں، میلاد سے ہم کو چھٹنے والا. دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے ہم اگر کوئی نعمت دیے تم اس پہ شکرانہ ادا کرو. لولا کلمہ خلقت لفنا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا نہیں فرماتے تو یہ کائنات بھی نہیں سجاتے. ایک سانس پہ اللہ تعالیٰ 2 بار احسان کر رہا ہے. اندر جاتی رک جاتی تو ہم مر جاتے، باہر نکلتی اندر نہیں جاتی تو مر جاتے. کس کے صدقے میں کر رہا ہے؟ پروردگار. فرماتے ہیں ہمارے حبیب کو بھیجنا تھا، اس واسطے ہم یہ کرم فرمائے. حبیب کے واسطے ہی کر رہا، تو اس کا شکرانہ ادا کرے برابر. اور پھر یہ جو میلاد مناتے ہیں، یہ جلوس میں جاتے ہیں، یہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے، سرکار مسرتوں کے ساتھ، خوشی کے ساتھ باہر تشریف لائے، بے انتہا خوشی کے ساتھ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر لائے، صحابہ سے فرماتے تم کیا کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چرچے کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کر رہے تھے کہ آپ جیسا حبیب پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا کر دیا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اس پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہم قسم اٹھا سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہم یہی کر رہے تھے. فرماتے ہیں میرے میٹھے صحابہ میں تم کو قسم کھلانا نہیں چاہتا تھا، میں تو تمہیں مبارکباد سنانے آیا تھا. میں تو ایک بار زور سے سبحان اللہ کہہ دوں، میں تو تمہیں مبارکباد سنانے آیا تھا. بولے کیا مبارکباد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں جبرائیل ابھی میرے پاس آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کو جمع کیا ہے، اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کو جمع کیا ہے، اور تم پر رب تعالیٰ ان تمام کے سامنے فخر کر رہا ہے. ہم پہ فخر ہو رہا ہے، ہم سرکار کی میلاد منا رہے ہیں تو ہم پہ فخر ہو رہا ہے. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما رہے ہیں. مگر میرے بھائی نماز نہیں چھوڑنا ہے. میرے بھائی یہ جو مجلسوں میں بیٹھے تو گٹکا منہ میں نہیں رہنا آپ کے. کس کی ادب سے ہو حاضر شہیدی کے در پر ہے نازک سے نازک مزاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مجلس ہے اور ان کی مجلس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ گٹکے مار کے بیٹھ رہے. میں دیکھا اکثر جگہ سگریٹ پکڑ لے کے یا رسول اللہ ہاتھ میں سگریٹ. ارے کیا کر رہا بھائی تو؟ یہ ایک صاحب خواب میں دیکھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بنڈی جو ہے پھنس گئی، جنگل میں بنڈی پھنس گئی. اب وہ بنڈی کو ڈھکل رہے نہیں نکل رہی. تو دیکھا کہ 3 نورانی شخصیتیں آئیں اور 2 نورانی شخصیتیں فوراً سے اس کو دھکا دی، وہ نکل گئی اور وہ بھی جانے لگے. اور نورانی شخصیت اور ایک تھی وہ آگے چلے گئی. فرماتے ہیں اے کرم فرما، یہاں پر کوئی نہیں تھا، آپ نے ہماری مدد فرمائی، امداد فرمائی. آپ کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہ امام حسن علیہ السلام ہے، یہ امام حسین علیہ السلام ہے. اور بولے میرے آقا آپ لوگ آئے، آپ لوگ میری مدد کریں.
بولے وہ کون ہے؟ تو بولے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میرے آقا میں کثرت سے درود بھی پڑھتا ہوں، میرے سرکار کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں ٹھہرے اور سرکار چلے گئے۔ بولے ہاں تمہارے پاس ٹھہرنا تو چاہتے تھے مگر تمہارے منہ سے تمباکو کی بو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، غور کریں، عاشقوں تمباکو چھوڑ دو، عاشقوں تمباکو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میلادی ہیں تو ایسے میلادی رہو، درود شریف پڑھو اور لوگوں کا خیال کرو۔ میلادی ہے نا، اختلاف ہمارے اندر سب کے اندر ہے، ہر ایک کے گھر میں رہتا ہے اختلاف، بہنوں سے لڑے ہوئے ہیں، رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہیں، ان سے لڑے ہوئے۔ اگر آپ سے زیادتی ہوئی ہے تو جا کے معافی چاہو ان سے، اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے تو آپ اس کو معاف کر دو، آپ اس کو معاف کر دو۔ کیوں؟ میلاد کا تحفہ ان کو دیو، میلاد کا تحفہ ان سے لو۔ یہ مولا میلاد کا تحفہ ہے، یہ اصل میں میلاد ہے۔ سرکار کی میلاد مناتے ہیں، ہم اختلاف میں ہیں، اب صرف وہ گلی والے کیا کریں ایسا کرتے، ہم اور ایسا کریں گے، ٹکر ٹو ٹکر، ویسے معاملات نہیں۔ سرکار کی میلاد میں سب مل کے سرکار کی میلاد مناؤ، سرکار کی خوشیاں سارے لوگ مل کر مناؤ، وہ کرم کے فیصلے ہیں، وہ بڑی بات ہے، وہ عنایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وارث پاشا امین پاشا پہ کرم فرما دے۔ یہ آج جو مجلس سجائے یہاں پر، پچھلے 2 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے تو لوگ بھی کم ہوتے تھے، معمولات بھی، آج الحمدللہ رب العالمین پوری کرسیاں بھی بھری ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ان کی مجلس قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، عنایتوں کے فیصلے فرما دے، اور باری تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں شفا عطا فرما دے، زبان میں اثر عطا فرما دے، دیر پائے ان کو سلامت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ نے ان پہ پہلے سے مہربانی کی ہے۔ جس کسی کے سینے پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست رحمت ہوتا ہے وہی حامل قرآن ہوتا ہے۔ امین پاشا جو ہے حامل قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو کلام عطا کیا ہے، وہ ازبر ہے، مانے ماشاءاللہ سے ایک رکعت میں ایک شبینہ سنا دو بولے تو تیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اتنا پکا قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، قابل مبارکباد ہے۔ اور آج کی مجلس سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرماتے ہوئے باری تعالیٰ امین پاشا پہ فضل کے فیصلے فرما دے، ان کے خانوادے پہ کرم فرما دے، اور ان کی خانخواہ امینیہ پہ بھی کرم فرما دے، اپنے فضل کے فیصلے فرما دے۔ اور جتنے یہاں پر آئے ہیں نا مولا سب پہ کرم فرما دے، سرکار کی میلاد کا صدقہ مل جائے، سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے لبریز فرما دے۔ باری تعالیٰ اتنا کرم فرما کہ زبان پر جاری رہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے۔ باری تعالیٰ علامہ ڈاکٹر فرید الدین قادری ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں، فرید پاشا صاحب، ان پہ بھی اپنا ہے